بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت بڑی خبر پاکستان کی پالیٹکس کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ. عمران خان صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی 3 سال قید کی سزا توشاہانہ کیس میں سنا دی گئی اور 3 سال قید کے ساتھ ساتھ ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا. نہ صرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی بلکہ جیسے یہ فیصلہ سنایا گیا عمران خان صاحب لاہور میں زمان پارک اپنی رہائش گاہ میں تھے اور ود ان نو ٹائم سون آفٹر دس سیزن ان کو اریسٹ کر لیا گیا. بڑی اسموتھ قسم کی اریسٹ ہوئی. سو یہ جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں ظاہر ہے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ چونکہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ عمران خان صاحب کا اس کیس میں بچنا مشکل ہوگا، لیکن جس طریقے سے جس رفتار سے یہ فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر ظاہر ہے اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے اوپر اور جو جج صاحب ہیں ان کے اوپر سوال ڈیفینیٹلی اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جائیں گے. لیکن فیکٹ ریمینس کہ عمران خان صاحب اب ایک کیس میں توشاہانہ کے کیس میں اب وہ سزا یافتہ مجرم بن چکے ہیں. ہی از نو مور این اکیوزڈ اور وہ مجرم ہونے کی حیثیت سے اب ان کو جیل بھی ظاہر ہے اب وہ اسلام آباد کی طرف ان کو لایا جا رہا ہے اور وہاں پہ اب ممکنہ طور کے اوپر اڈیالہ جیل میں ان کو رکھا جائے گا. اور یہ ایک تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا جو پی ٹی آئی کے جو ان کے فالوورز ہیں، لیڈرز ہیں، چونکہ پی ٹی آئی اس وقت بڑے برے حالات ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے بہت سے لوگ ان کو چھوڑ چکے اب جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں. پولیس ظاہر ہے ان کو گرفتاری چاہتی ہے اور وہ کافی عرصے سے مئی 9 کے بعد وہ لوگ چھپے بیٹھے ہیں. تو اس لحاظ سے اب یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا اس گرفتاری کے بعد کس قسم کا رسپانس ہوگا پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیسا ہوگا. کیا کوئی پروٹیسٹ، کوئی افیکٹو پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اور ایک لحاظ سے یہ کہ جی چونکہ ہفتے والے دن یہ فیصلہ سنایا گیا اور ایک ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وکلاء جو ہیں پی ٹی آئی کے وکلاء ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے، مطلب ہے کہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایک افیکٹو پروٹیسٹ لاہور میں، اسلام آباد میں. لیکن فیصلہ چونکہ ہفتے والے دن سنایا گیا اور ہفتے والے دن بہت زیادہ وکلاء کچہریوں میں یا عدالتوں میں نہیں موجود ہوتے اور اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کا رسپانس آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جی مئی 9 کی طرح کا رسپانس نہیں ہوگا، بیکاز یہ جس وقت عمران خان صاحب ابھی ظاہر ہے ابھی وہ اپنی گرفتاری کا وہ تو آپ پچھلے کوئی 1.5 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس وقت سے جو ایک کنسلٹیشن ہو رہی تھی اور وہ کنسلٹیشن جو ود ان پارٹی تھی اس میں ایک کلیئر کٹ فیصلہ تھا کہ جی اب کنٹونمنٹس میں اور فوجی عمارتوں کے سامنے یا جی ایچ کیو جیسے لاسٹ ٹائم ہوا مئی 9 میں کہ اس طرح کا کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا اور کسی بھی فوجی عمارت کے سامنے، کسی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، ان کے کسی بھی سمبل کے سامنے وہاں پہ پروٹیسٹ کسی بھی قسم کا نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اب کیا آگے کیا کچھ ہوگا. آگے گرفتاری تو اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک پازیٹیو چیز یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ فیصلہ جیسا بھی ہے فیصلے کے اوپر ظاہر ہے تنقید بھی ہوگی، فیصلے کے لوگ ایک دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے گی. لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ ان کے پاس اپیل کرنے کا موقع ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ امیڈیٹلی کچھ ہوگا. اب چونکہ ان کی گرفتاری ہو چکی تو مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی گرفتاری مطلب ہے کہ ان کو اب جیل میں کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا. اور فرض کریں کہ اس کیس میں اگر ان کی ضمانت بھی ہوتی ہے، کنوکشن تو ابھی رہے گی اسی طرح سے، مطلب ہے کہ وہ الیکشن اب اگلا نہیں لڑ سکتے. اور یہ بھی ممکنہ طور کے اوپر چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اب پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ بھی وہ نہیں رکھ سکتے، بیکاز یہی اگر کنوکشن ہو جاتی ہے کسی کرمنل کیس میں تو وہ شخص نہ تو الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے. اور یہ شاید 5 سال کے لیے کنوکشن ہوگی ان کی، اور 5 سال مطلب ہے کنوکشن تو ان کی ہے 3 سال کے لیے، لیکن اس 3 سال کے بعد پھر 5 سال تک وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اگر یہ فیصلہ اسی طرح رہتا ہے. لیکن جب تک یہ فیصلہ اگر فرض کریں ہائی کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو ختم کر دیا جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس وقت تک مطلب ہے کہ ابھی کوئی اتنا جلدی کا مطلب ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ دنوں کا یا کچھ چند ہفتوں کا پروسیس نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر چونکہ عمران خان صاحب کی اب گرفتاری اس کیس میں ہو چکی
تو اب جس طرح پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈرز کو بار بار مختلف کیسز میں اریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جیلوں میں ہی رکھا جاتا ہے، تو مجھے نظر ایسے آ رہا ہے چونکہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ بہت سے کیسز ہیں، اور کچھ کیسز ظاہر ہے اسٹرانگ کیسز ہیں ابھی بھی، اس کے علاوہ بھی، اور نیب کے کیسز بھی ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اور پھر خاص طور کے اوپر مئی 9 کے متعلق ان کے اگینسٹ کافی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. تو مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ 1-2 مہینے کے اندر کوئی ان کی اپیل آتی ہے اور یہ اپیل ان کی سنی جاتی ہے اور ان کو ضمانت ملتی ہے چند ہفتوں کے اندر، اگر ضمانت ملتی ہے ان کو، تو اس کیس میں تو پھر بھی کسی دوسرے کیس میں ان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا، جو مجھے جس قسم کی مجھے سچویشن جو میں ریڈ کر رہا ہوں. اچھا، اب یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کا کیا حالات ہوں گے، پی ٹی آئی کس طرح سے چلے گی. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر کا ایک فیصلہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہوں گے تو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، لیکن ایک کور کمیٹی ایک ہوگی نئی، ظاہر ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو مطلب ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر، کوئی ایک شخص لیڈ نہیں کرے گا بلکہ ایک گروپ آف لیڈرز، اور زیادہ تر وہ لیڈر جو کہ اس وقت سامنے نہیں ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں یا ہائیڈنگ میں ہیں، پولیس کی اریسٹ کو اوائڈ کر رہے ہیں. سو زیادہ تر وہ لوگ اس میں انوالو ہیں، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر لائن آف ایکشن کیا ہوگا آگے لے کے، کس طرح سے آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اچھا، اب یہ اس طرح کے حالات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم اور بہت خوش ہے اس فیصلے کے اوپر، اور یہ اسی قسم کی خوشی ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس وقت عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بہت خوش تھی. تو آج یہ ہے کہ جی اس وقت وہ خوش تھے، آج یہ خوش ہیں، اور پھر ہمارے پولیٹیشنز کا المیہ یہی ہے کہ جی وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان کے ڈسکوالیفیکیشنز کے اوپر، ان کی سزاؤں کے اوپر اسی میں خوشی مناتے رہتے ہیں. اور وہ اور چونکہ ان کی سیاست کا انفارچونیٹلی دار و مدار اب اس بات کے اوپر ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے کو جو ہمارے مخالف ہیں ان کو قید میں ڈالا جائے، ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے یا ان کو وکٹمائز کیا جائے پولیٹیکلی، تو ہماری سیاست کا راستہ نکلے. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے ہماری پالیٹکس کا، اس کا ریفلیکشن ہمیں آج بھی نظر آئے گا. اگر پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے فالوور جو ہیں وہ اداس ہوں گے، وہ اس کے اوپر اپسیٹ ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے دوسری سائڈ کے اوپر لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے. اچھا، اب یہ کہ یہ گرفتاری کس موقع کے اوپر آئی، اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ خطاب تھا جس میں انہوں نے پی ڈی ایم اور پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ جی ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ہم سب کو بات چیت کرنی چاہیے، پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت دیر کر دی تھی، اور یہ آج کی گرفتاری ہوتی یا نہ ہوتی، عمران خان صاحب نے یہ بات اگر ان کو یہ ریئلائز ہوئی ہے تو یہ بہت انہوں نے دیر کر دی. لیکن اس لیے دیر کر دی کہ مئی 9 کا واقعہ ہو چکا، پھر یہ کہ جی ان کے منتیں ترلے ہوتے رہے، ساری دنیا ان کو کہتی رہی جس وقت وہ حکومت میں تھے، جس وقت ان کی حکومت ایون چلی گئی کہ آپ اپنے جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں سیاست میں، آپ ان سے بات چیت کریں. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوئے، کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، چور ڈاکو ہیں، چور ڈاکو. اب یہ ہے کہ انہیں پی ڈی ایم کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان سے، یعنی کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے انفارچونیٹلی میں جیسے کہ کہہ رہا ہوں کہ مئی 9 کا جو مسئلہ ہوا اس کے بعد ان کے ساتھ کسی کے لیے بھی بات کرنا اب بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا ہے کہ جہاں پہ وہ، میں جو کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کر دیا. اب یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل ریزن آ گیا، ان کی کنوکشن ہو گئی، ادروائز بھی ان کے لیے مشکلات جس قسم کی تھیں اور وہ سب کے سامنے تھیں. اور جہاں تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو وہاں تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مئی 9 کی وجہ سے جو کچھ مئی 9 کو ہوا اس حوالے سے، اور پھر جس قسم کی بات ملٹری نے خود کہی اپنے پریس ریلیز میں کہی اپنے کہ جی کس طرح سے مئی 9 ہوا، کیا سازش تھی، کیا ثبوت ہیں، وٹ ایور. اس کے بعد یہ تو امپاسبل ہے کہ جی اب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو ملٹری
ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بات چیت کرے اور ان کے لیے کوئی رستہ نکالے. عمران خان صاحب نے جو کل کہی بات میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مقصد یہ ہے کہ سب مل بیٹھ کے رستہ کیا ہے جی کہ پاکستان کے الیکشن کروا دیں. ظاہر ہے وہ پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ جی ظاہر ہے رستہ کیا ہے کہ جی آپ الیکشنز کروائیں اور پھر ملک کو آگے لے کے چلیں. اور پھر یہ تو کاش عمران خان صاحب یہی والی بات کہ پچھلے 1-1.5 سال کا بھی ان کے پاس موقع تھا, نہ صرف یہ بات کرتے بلکہ بہت امپورٹنٹ یہ تھا کہ اکانومی کے اوپر جس قسم کی ان کو سپورٹ دینی چاہیے تھی حکومت کو. بے شک وہ حکومت سے باہر چلے گئے تھے, اور پھر ایون یہ جو ابھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا آئیڈیا آیا اس کے متعلق کوئی کسی قسم کا ان کی طرف سے بیان نہیں آیا. اور آئی ایم ایف کے متعلق جو پالیسی رہی, اور انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف آپ ایک کوشش رہی, ایک خواہش رہی, کوشش تو ہے جو شوکت ترین کی جو ویڈیو جو آڈیو کال تھی اس میں سب کچھ مطلب ہے کہ واشگاف طریقے سے سب کے سامنے آ گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو, وہ فیل کرنا چاہتے تھے آئی ایم ایف کی ڈیل کو. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما اور ان کے جو فالوورز ہیں اگر آپ ان سے بات کریں ایک خواہش نظر آتی تھی کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہو اور پاکستان ڈیفالٹ کرے, پاکستان مشکلات میں جائے تاکہ عمران خان صاحب کے حق میں کوئی رستہ نکلے اور پھر وہ الیکشنز کی طرف جائیں اور الیکشن لڑ کے تو اقتدار میں آئیں. سو یہ جو کل کا خطاب ہے یہ بڑا بلیٹڈ تھا, بہت اس میں دیر کر دی. اور اس میں بھی کاش اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی جب بات چیت کی بات ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی آپ اس کے لیے کچھ کہتے ہیں نا کہ جی سی بی ایمز کیے جاتے ہیں, تو سی بی ایمز کے طور کے اوپر آپ پہلے تو یہ کہ جی جو پچھلے 1-1.5 سال سے آپ لگاتار فوج کے اوپر آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, فوج کی ٹاپ کمانڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو ایک تو وہ کام رکتا جو کہ نہیں رکا انفارچونیٹلی کبھی. اور دوسری یہ بات کہ جی آپ اپنے چونکہ جب الیکشنز کی بات آپ کرتے ہیں کہ جی بس الیکشن مجھے فوری چاہیے اور مجھے اس سے لگتا ہے کہ صرف آپ کو اپنے ذات تک کا انٹرسٹ ہے, اپنے کہ جی میں دوبارہ کسی طرح سے اقتدار میں ہوں. اور یہ بات ظاہر ریفلیکٹڈ بھی رہی عمران خان صاحب کے انفارچونیٹلی جو ان کی ڈیلنگ تھی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو اس اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ جناب باجوہ کے انڈر تھی کہ جی ان کے اوپر ہر قسم کا الزام لگا کے پھر ان کی طرف کہ جی ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, ان سے بات چیت پہ ملاقات بھی کرتے رہے تمام الزامات کے باوجود تاکہ میرے لیے رستہ کھلے, یہ حکومت کو اس حکومت کا پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہو کے الیکشن ہو اور مجھے دوبارہ سے اقتدار میں لایا جائے. سو انفارچونیٹلی اس چیز سے عمران خان صاحب نہیں نکلے. اور جو کل کا جو بیان تھا اس کا مطلب ہے کہ جو اثر تھا میرا نہیں خیال کہ یہ اثر اس ٹائم کے اوپر ہو سکتا تھا. یہ بہت پہلے ان کو باتیں کرنی چاہیے تھیں, بہت پہلے یہ باتیں سمجھنی چاہیے تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جیل میں کتنا عرصہ رہتے ہیں اور جیل میں جا کے ان کو کس قسم کی ریئلائزیشنز ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے اب دوسری قسم کی مشکلات سٹارٹ ہوئی ہیں, اور یہ مشکلات تھمنے والی نہیں. آدھو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے ہی حکومت پی ٹی ایم کی جائے گی تو ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے. میری ذاتی رائے میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے حالات بہتر نہیں ہوں گے, اور جو مائنس عمران خان صاحب کی بات کی جاتی تھی اور تو وہ ظاہر ہے -1 کا ظاہر ہے. اگر ٹیکنیکل آپ اسپیکٹ دیکھیں تو اس فیصلے کے اوپر جو آج فیصلہ کیا گیا ان کے متعلق اس کے متعلق آپ اعتراض کر سکتے ہیں, بہت سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ٹیکنیکل ریزن اس نے فراہم کر دیا کہ عمران خان صاحب اب الیکشن اگلا نہیں لڑ سکتے. اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کیا کرتی ہے, بیکاز اس کیس کو انہوں نے مس ہینڈل اس لحاظ سے کیا کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے وہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑے رہے. وہ ان کی پوری کوشش رہی پچھلے کوئی 10-11 مہینوں میں جب سے یہ کیس چلتا رہا کہ جی یہ کیس جو ہے یہ نہ چلے, یہ کیس نہ چلے. اور کبھی سپریم کورٹ, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, بار مطلب ہے کہ جاتے رہے اور کہ جی ہر لحاظ سے یعنی کہ اس کیس کی پروسیڈنگ رکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور پھر الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو آج کا دن دیکھنا پڑا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور جس طرح جو میرے خیالات تھے کہ جی میں مشکلات مزید دیکھ رہا ہوں, اور پھر یہ کہ جن کی جیل شاید چھوٹی نہیں ہوگی, شاید کچھ لمبی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ایونٹس ہیں کہ واقعی ایسے ہی انفولڈ ہوتے ہیں یا کسی ڈفرینٹ طریقے سے پھر ہم کچھ اور دیکھیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.